بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورۃ القدر 30ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 97 نمبر ہے، 97 نمبر پر ہے، اور اس کے اعداد 8311 ہیں۔ یہ سورت بڑی قدر و منزلت، عزت، تعظیم والی ہے، اور قرآن کا ہر حرف تعظیم و توقیر کا حامل ہے۔ ہر سورت کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا ایک فائدہ ہے، اور بعض صورتیں اپنی افادیت کے لحاظ سے بڑی انوکھی، لاجواب اور بے مثال افادیات کی حامل ہوتی ہیں۔ اس صورت میں لیلۃ القدر 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے تکرار سے۔ لیلۃ القدر کے حروف کو اگر دیکھا جائے تو 9 حروف بنتے ہیں، اور 9 کو جب 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 27 بنتے ہیں۔ تو بعض علماء نے، بعض صوفیاء نے اس سے اشارہ دیا ہے 27ویں شب، رمضان کی 27ویں شب کا۔ جو کسی نے مشاہدہ کیا، جو کسی نے کشف سے، الہام سے، روایات سے، درایت سے، سینہ بسینہ چلی باتوں سے وہی کوئی ظاہر کیا۔ شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمہ، جنہوں نے اسماء الحسنی کی شرح لکھی ہے، اور جن کی معرکۃ الاعراب تصنیف ہے ایک، شمس المعارف، شمس المعارف، بڑے باریک لطائف بیان کیے گئے ہیں، اور اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے میرے اوپر ظاہر کیا وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دیا ہے، اور میری اس کتاب کا جو انکار کرے گا، اس کو بے وضو ہاتھ بھی لگائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ حکم قرآن پاک کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن جو اسرار، جو رموز، جو معرفت اور جو راز کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، واقعی وہ کمال کی باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، میری لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں کبھی فوت نہیں ہوئی۔ میں نے ہر شب، ہر رمضان کو میں اس شب کو پایا ہے۔ وہ ایک قاعدہ کلیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات اتوار کی رات ہو، اتوار کی رات ہو یعنی دوسرے دن اتوار ہو، تو شب قدر 29 کو ہوگی۔ یہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہوگی؟ 29 کو ہوگی۔ اور جب پہلی رات چہارشنبہ بدھ کو کہتے ہیں ہوگی، تو شب قدر 27ویں شب ہوگی، جس کے بارے میں سارے اشارات دیتے ہیں۔ اور جب پہلی رات پنجشنبہ یعنی جمعرات کی ہوگی تو شب قدر 25 کو ہوگی، 25ویں رات۔ اور جب پہلی شب جمعہ کو ہوگی تو شب قدر 23 کو ہوگی۔ یہ انہوں نے تحقیق کی اور فرمایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے اس فارمولے کے تحت کبھی لیلۃ القدر کو فوت نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اس کی فضیلت بتلا رہے تھے کہ اچانک مسجد میں 2 آدمیوں کا تنازع ہو گیا لین دین کے معاملے میں، اور تنازع بھی ایک ایسے انسان کا ہوا جس کے باغ میں پرندہ داخل ہو جاتا، اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ وہ باغات اس نے اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے تھے، لیکن تنازع جب ہوا تو 1 درم، 1 دینار یا 1 روپے کے پیچھے ہوا۔ مسجد میں اس بندے سے مطالبہ کر دیا، آوازیں بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، ان کے درمیان صلح کرائی، پھر منبر پر بیٹھے، آپ کے ذہن مبارک سے وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال لی
پھر ہونا التمسو، تلاش کرو پھر طاق راتوں میں، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، یہ 5 طاق راتیں آتی ہیں آخری عشر رمضان میں، پھر تلاش کرو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما ہی دیتی، اللہ نے ایک سبب بتا دیا ان کے درمیان تنازع کرا کے، ورنہ لوگ اسی ایک رات کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے ساتھ اعمال کی شرط لگا لے، ورنہ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کے کاموں میں جی۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات، یہ کئی مرتبہ پہلے بھی میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ رمضان میں بتا دیتا ہوں، کسی کی نظر سے گزری یا نہیں گزری، میں نے اپنی طرف سے جو کچھ تھا بیان کر دیا۔ کوئی اس کے اوپر کمنٹس، کوئی بات میرے تک نہیں پہنچی کہ کسی نے دیکھا ہو، سنا ہو، پڑھا ہو، آگے پہنچایا ہو، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ نہ ویڈیو کے دوران میں کہتا ہوں اس کو لائک کرو، نہ شیئر کرو، نہ سبسکرائب کرو، مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑک نہیں ہے، کہ یہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ کوئی تکبر اور غرور کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرا کاروبار ہے۔ بس جو بات ہے کسی کو اچھی لگ گئی فالو کر لیں، نہیں تو ہر انسان کی اپنی مرضی۔ اور ویسے بھی جب سے یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ سیٹلائٹ کا نظام چلا نا، ہر بندہ مفتی بن گیا ہے، ہر بندہ عالم بن گیا ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ دانشور ہے، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، سمجھے۔ یہ فیس بک کے علماء، یہ یوٹیوب کے علماء، کبھی بھی ان کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں۔ کتاب کی طرف رجوع کرو، کتاب بس، جو بہترین ساتھی ہے، بہترین دوست ہے۔ بہرحال اس صورت کے قدر و منزلت، اس کو پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ خارش کا مریض ہو، خارش خشک ہو یا تر ہو، اور کسی بھی طریقے سے اس کو آرام نہ آتا ہو، ڈاکٹر، حکیم، طبیب سارے عاجز آگے ہوں، تو اس کو پانی پر دم کر کے پیا جائے، دھویا جائے خارش زدہ جگہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اگر اس کو زوال کے وقت پڑھا جائے 100 مرتبہ کسی بھی دن، تو خوش قسمتی کی بات یا اس کی قسمت کا ستارہ اگر جاگ جائے تو اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی شخص نماز وحشت اسے کہتے ہیں، اگر کسی کا کوئی قریبی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا ہو تو اس کو وہ خواب میں دیکھنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے دفن کی پہلی رات، جس دن اسے دفن کیا ہے، جو اس کی قبر کی پہلی رات ہوگی، اس میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اور سلام کے بعد نماز کو ختم کر کے اس ثواب میت کو ہدیہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت 1000 فرشتہ اس کی قبر میں بھیجے گا، اور ہر فرشتہ کے ہاتھ میں جنتی لباس ہوگا، اور اس کی قبر میں وسعت ہوگی، اور نماز پڑھنے والے کو اجر عظیم ملے گا، اور رات صدقہ بھی دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 1000 فرشتہ جنتی لباس لے کر اس مدفون کے لیے حاضر ہوگا۔ نیک اولاد کا پیچھے چھوڑنا یہی فائدہ دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ 3 اعمال بندے کے ساتھ جاتے ہیں، باقی ہر عمل پیچھے رہ جاتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائے، جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے،
اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، دعائے مغفرت کرتی رہے۔ اور پہلی رات میں جو بندہ ایسا کرے گا 2 رکعت مسلمان کے لیے پڑھ کر اس کو ثواب پہنچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 رکعتوں کے صدقے سے 1000 فرشتے کو بھیجے گا، جس میں ہر ایک کے ہاتھ میں جنتی لباس ہو کر وہ اسے پہنائیں گے، قبر کو کشادگی وسعت بخشیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اولاد نرینہ کا طلبگار ہو، نرینہ بیٹوں کا طلبگار ہو، بعض لوگوں کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہاب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہاب لمن یشاء ذکورا، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں مکس دیتا ہے، اور جسے چاہے یجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ تو جس کی اولاد میں بیٹیاں ہی بیٹے نہ ہوں تو وہ یہ کرے کہ اپنی بیوی کے دایاں ہاتھ ناف پر رکھے اور سورہ قدر کو 7 بار پڑھے، پھر وہ اپنا وظیفہ خاص ادا کرے اور مراد پوری ہو، اور جب حمل ظاہر ہو تو پھر عورت کے بائیں طرف ہاتھ رکھ کے ناف کے تو 7 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ وظیفہ خاص سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھے ناف کے، 7 بار سورہ قدر پڑھے، اور پھر جب حمل ظاہر ہو جائے تو پھر لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے ناف کے تو پھر 7 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی بھی بیماری ہو، ناف کی ہو، سینے کی ہو، پسلیوں کی ہو، پتے کی ہو، یعنی جسمانی کوئی بھی بیماری ہو، تو اس سورہ قدر کو لکھ کر پانی میں گھول کر ناف والے مریض کو ناف والی جگہ پہ پانی چھڑکاؤ کیا جائے، رکھا جائے، دھویا جائے، پلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ناف درد کو بھی اور جسمانی درد کو بھی دور کر دے گا۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جس آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس آیت الکرسی کے بعد سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھے گا فرض نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 مرتبہ نظر رحمت کرے گا، اور اس کے ماں باپ، رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بخش دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ یا اپنے ہاتھ سے اس کی روح کو نکالے گا، لیکن اسی آیت الکرسی کے بعد اس سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 مرتبہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم، سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، سورہ مزمل کی، سورہ یاسین کی، سورہ ملک کی، ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ مسلم۔ میں کہتا ہوں نا کہ ہر سورت کی ایک حقیقت، ایک افادیت، ایک فائدہ ہے یہ، اور اتنا بڑا فائدہ کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 مرتبہ نظر کرم سے اور نظر رحمت سے دیکھے گا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس کے ہمسایوں کو، اس کے رشتہ داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ بڑا انمول سودا ہے، لیکن غفلت اپنے اندر ہے۔ نماز ہی پڑھتے ہیں نا تو بس جھکنے اور جھکانے کو، اشارات کو ہم نماز سمجھ لیتے ہیں جی، باقی ہر ایک کی سوچ اپنی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کھلا لوگوں کی امانت ہے، لو فائدہ حاصل کرو، کتابیں پڑھو، صرف اس سیٹلائٹ کے پروگرام کے اوپر ہی سہارا نہ باندھو، یوٹیوب پہ کوئی وظیفہ دیکھ کر اس کو کرنا شروع کر دو۔ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ پڑھا تھا ہمارا یہ نقصان ہو گیا، یہ پڑھا تھا تو یہ نقصان ہو گیا، یہ پڑھا تھا تو ایسے ہو گیا۔ بغیر استاد کے کام کرو گے تو ایسا ہی ہوگا پھر۔ اور کل والی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا پورا طریقہ کار، وظیفوں کے پڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، بیٹھنے کا ایک خاص انداز ہے، نظر ایک خاص جگہ پہ، سوچ، توجہ، اس کا ارتکاز بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ تو اپنی کتابیں بیچنے کے لیے کرتے ہیں نا، اپنی یوٹیوب کے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے، ویورز کو بڑھانے کے لیے، پتہ نہیں ایسے ٹوٹکے اور ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک کلک ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ اپنی ایک بوٹی کے لیے کسی دوسرے کی بھینس کو حرام نہ کرو۔
میری ویڈیو دیکھو نہ دیکھو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں یہ لفظ تکبر یا غرور کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے جو سبسکرائبر مل رہے ہیں، جو ویورز دیکھ رہے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ اللہ کا کرم ہے، ان کی مہربانی اور ان کا شکریہ. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی وظیفہ کرتے ہو نا، اس کو دیکھ لیا کرو، اس کو سن لیا کرو، اس کے اعراب کو، اس کے طریقہ کار کو، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، پڑھنے کی ایک خاص حیت، ایک خاص ترکیب پوچھ لیا کرو، تو پھر کام بنے گا. جو شخص نیا چاند دیکھ کر کسی بھی مہینے کا، لوگ اس کو رمضان کے مہینے کے خاص کرتے ہیں، چاند رات جسے کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، اس کو رزق سال بھر کا. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نیا چاند دیکھ کر اس کو 7 مرتبہ پڑھو، 21 مرتبہ پڑھو. اللہ تبارک و تعالی مہینے بھر، سال بھر کی برکتیں تمہیں عطا کر دے گا، تھوڑی سی چیز میں برکت ڈال دے گا. نیا لباس پہنتے وقت اس کو پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ لباس زیب تن رہے گا، خاص رحمت میں اللہ کی رہے گا. کسی جانور کا دودھ کم ہو گیا ہو، دودھ دینے والا جانور ہو یا انسان، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کم ہو گیا ہو، تو نمک کے اوپر سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھ کر روٹی میں، پانی میں، جوس میں، دودھ میں، کسی بھی طریقے سے اس جانور کو یا اس انسان کو کھلا لو جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، تو ان کا دودھ بچے کے لیے کافی ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. جانور کا دودھ زیادہ ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس زیادہ والے دودھ میں آگے پانی ملا کر نہ بیچنا شروع کر دیں. ہمارے دور میں جب ہم بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں آئے نا، تو اس وقت دودھ بیچنے کا رواج نہیں تھا. تو آج یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے دودھ بیچنے کی. پانی ہے 2 کلو، دودھ آدھا کلو، بس وائٹ ہونا چاہیے. وہ اس طرح ڈبے کا دودھ آتا ہے نا، صرف وائٹنر لکھا ہوتا ہے وائٹ، اس کو سفید کر دو بس، اس کے اندر کوئی. تو ایسے کھلا پلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا. نیا چاند دیکھ کر، نیا لباس پہنتے وقت یہ سورہ قدر کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتا ہے. بے شمار اس کے فوائد ہیں. جگر کے اندر خون نہ بنتا ہو، جگر خون نہ بناتا ہو، معدہ خوراک کو صحیح طور پر ہضم نہ کر رہا ہو، نوالے کے اوپر پڑھ کے دم کر کے اس کو کھا جاؤ. اور ایک اور ہے کہ جو بندہ ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یا ہر نوالے کے ساتھ اس آہستگی کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ کھانا کھائے کہ ہر نوالے کے پڑھنے کے ساتھ سورہ فاتحہ دل میں پڑھتا جائے، سورہ فاتحہ دل میں پڑھتا جائے اور کھاتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی جسمانی امراض میں مبتلا نہیں کرے گا. بیماری بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے. جی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت کی پڑھنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. اور دعائے خیر میرے لیے بھی، میرے رشتہ داروں کے لیے، خاندان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. اور جو غائبانہ دعائیں ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بندے تک پہنچتی ہیں. جو نہ سمجھیے کہ دعا بیکار ہے. اپنے لیے قبول ہو یا نہ ہو، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے پیٹھ پیچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، درجہ قبولیت عطا کرتے ہیں. یہ صدقہ خیر سمجھو، اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھو. آج کسی کے لیے دعا کرو گے، کل بندہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے گا. آج دنیا میں تمہاری دعا کسی کے کام آ جائے تو کل آخرت میں تمہیں وہ دعا کسی کے پیچھے یاد آئے گی، وہ تمہیں دعا دے گا. بندہ بڑا نیک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے عمل کی.